آپ کے جسم کا اگر کوئی حصہ کٹ جائے تکلیف تو ہوتی ہے۔ اداکار خواجہ سلیم صاحب موجود ہیں جن کو آپ نے ٹی وی چینلز میں بطور اداکار کام کرتے دیکھا ہے۔ بہت سارے ڈراماز میں انہوں نے کام کیا۔ شوگر کی وجہ سے ان کے پاؤں کی دونوں انگلیاں جو ہیں وہ کاٹی جا چکی ہیں۔ پہلے ایک کاٹی تھی پھر دوسری بھی خراب ہو گئی، وہ کاٹی۔ ابھی دعا اللہ پاک سے یہ ہے اور تمام دیکھنے سننے والوں سے بھی یہ جو ریکویسٹ کروں گا کہ دعا کریں کہ میری یہ بیماری زیادہ بڑھے نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان طیبہ اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، اس سے میرے ساتھ اداکار خواجہ سلیم صاحب موجود ہیں جن کو آپ نے ٹی وی چینلز میں بطور اداکار کام کرتے دیکھا ہے۔ بہت سارے ڈراماز میں انہوں نے کام کیا، انگار وادی، باجی ارشاد اور کئی اس طرح کے ڈرامے تھے، دلدل وغیرہ ڈراموں میں انہوں نے کام کیا۔ اور آج کل کی سچویشن میں آج کل ان کو شوگر کی وجہ سے ان کے پاؤں کی دونوں انگلیاں جو ہیں وہ کاٹی جا چکی ہیں اور یہ اب کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جانتے ہیں ان سے انہی کی زبانی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ میں ویسے ہی ہوں جیسا مجھے آج سے 50 سال پہلے کسی نے چھوڑا تھا۔ الحمدللہ فریش ہوں، شکر الحمدللہ میں۔ کسی نے چھوڑا تھا؟ مطلب جیسا مجھے سمجھتے ہیں کہ میں 50 سال پہلے جیسے تھا میں آج بھی ویسے ہی ہوں، اللہ کا شکر ہے، مجھے کوئی تنگی نہیں ہے، شکر الحمدللہ۔ میں بہت خوش ہوں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ میں بہت خوش ہوں، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن ایک تکلیف جو ہے وہ تو ہوتی ہے، آپ کے جسم کا اگر کوئی حصہ کٹ جائے تکلیف تو ہوتی ہے۔ آپ کے پاؤں کی دونوں انگلیاں کاٹی جا چکی ہیں۔ انگلیاں کاٹی ہیں دو، پہلے ایک کاٹی تھی پھر دوسری بھی خراب ہو گئی، وہ کاٹی۔ ابھی دعا اللہ پاک سے یہ ہے اور تمام دیکھنے سننے والوں سے بھی یہ جو ریکویسٹ کروں گا کہ دعا کریں کہ میری یہ بیماری زیادہ بڑھے نہیں۔ ابھی آپ نے اپنا ٹریٹمنٹ وغیرہ کروایا ہے؟ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے کہ کہیں آپ کا زخم بڑھ تو نہیں رہا؟ نہیں الحمدللہ کوئی نہیں بڑھ رہا، بہت بہتر ہو رہا ہے، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ جو 2 انگلیاں کٹنی تھی وہ تو مجبوری تھی۔ وہ کیسے زخم ہوا؟ آپ نے کیئر نہیں کی؟ کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے آپ کی دونوں انگلیاں کاٹنی پڑی؟ نہیں کیئر کی بات نہیں ہے، اصل میں پتہ نہیں چلتا۔ شوگر کا مریض جو ہے اس کے پاؤں میں خاص طور پہ پاؤں چونکہ سن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ایک ذرا سا زخم ہوا تھا ہمیں ہلکا سا، تو وہ پھر آہستہ اندر بڑھتا گیا، وہ اوپر سے اتنا ہی تھا، اندر بڑھتا گیا۔ پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کو شوگر کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ایک کے پاس گئے، اس نے خرچہ خرچ کی، دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی خرچہ خرچ کی، تیسرے کے پاس گئے، اس نے کہا جی کہ یہ وہ آہستہ میری جو فنگر تھی وہ ایک بلیک ہونی شروع ہو گئی، اور پھر وہ اتنی سخت ہو گئی کہ جیسے لوہا ہوتا ہے، بالکل ٹک ٹک کی آواز آتی تھی اس میں سے۔ تو وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو، پھر میں چوتھے ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھائی جان یہ جو ڈاکٹر آپ کا علاج کر رہا ہے یہ آپ کا علاج نہیں کر رہا، یہ تو آپ کو مار رہا ہے۔ میں نے کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی آپ کے تو ٹانگ میں جو ہے بلڈ سرکولیشن ہی نہیں ہے، اور سرکولیشن ہوگی تو یہ کام کریں گی، انگلیاں نہیں کر رہی تھیں۔ بہرحال پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک انگلی کاٹنی پڑے گی، کاٹ دی۔ پھر 15-20 دن بعد وہ دوسری انگلی بھی خراب ہونا شروع ہو گئی، انہوں نے کہا جی یہ دوسری بھی کاٹنی پڑے گی۔ میں نے کہا جی کاٹ دیں، اب یہ کیا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے؟ کہنے کہ اگر یہ نہیں کاٹیں گے تو یہ سارا بڑھ جائے گا اور آپ کا پورا پاؤں، اور پاؤں کے بعد ہو سکتا ہے گھٹنے تک آپ کے ٹانگ کاٹنی پڑے۔ میں نے کہا یار اللہ جو کرتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے، اگر یہ 2 انگلیوں سے جان چھوٹتی ہے تو آپ کاٹ دیں۔ انہوں نے کاٹ دی۔ اب اللہ کا شکر ہے ابھی زخم بڑھ تو نہیں رہا، ریکور بھی ہو رہا ہے، آگے اللہ کرے۔ میری تمام دوستوں سے، دیکھنے سننے والوں سے گزارش یہ ہے، اور آپ کے ڈیلی پوائنٹ کے توسط سے بھی، کہ جو لوگ آپ کے ویورز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، جو مجھے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا نہیں بھی پسند کرتے، تو وہ دعا ضرور کرے کہ اللہ پاک مجھے بھی بچائے اور کل عالم کو بچائے۔ آپ اس ٹائم آپ کا علاج وغیرہ چل رہا ہے؟ کوئی ایشوز تو نہیں آ رہے علاج وغیرہ میں یا مالی امداد وغیرہ میں؟ نہیں پیسے تو چاہیے ہوتی ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جی مجھے پیسے نہیں چاہیے، کیونکہ گھر پڑے تو کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے مجھے اچھی اولاد دی ہوئی ہے، اچھی بیٹیاں، اچھا بیٹا، اچھے داماد دیے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ میرا بڑا ساتھ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ لیکن مجھے تو چاہیے نا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، لیکن مجھے میں جو ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یار میں نے آج تک 40-50 سالوں میں یا 55-52 سالوں میں یا 40 سالوں میں نے جتنا ٹیکس دیا ہے، ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، فلم میں، تھیٹر میں، جتنا میں نے ٹیکس پے کیا ہوا ہے، اسی ٹیکس میں سے مجھے کچھ دے دیں یار، تھوڑے پیسے دے دیں، میں اپنا علاج بھی۔ ابھی تو میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے بچے بڑے اچھے ہیں، وہ مجھے کمی محسوس نہیں ہونے دیتے، ذرا سی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے۔ خاص طور پہ 1-2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نام لینے سے تو ہمیشہ منع کیا ہوا ہے، لیکن میں بھی بڑا ڈھیٹ ہوں، میں نام لے لیتا ہوں۔ سہیل احمد، ہی سپورٹڈ می ویری ویل، ہی سپورٹڈ می، بٹ آفٹر دیٹ بٹ آئی تھنک کہ سہیل احمد جو ہے وہ ایک اچھا انسان تو ہے ہی، ایک ورسٹائل آرٹسٹ بھی ہے، کوئی شک نہیں۔ اور وہ مجھے کہا کرتا ہے کہ خیر صاحب آپ ورسٹائل آرٹسٹ ہیں، میں کہتا ہوں یار نہیں، آپ کو اللہ اور زیادہ عزت، شہرت، دولت دے، آپ جتنا دوسروں سب کا خیال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ پہ کبھی کوئی آنچ نہ آئے۔ اور ایک میرا بھائی ہے
میری اس بات پہ آپ ہنسو گے کہ وہ میرا بھائی ہے اور وہ بھائی میرا ہمیشہ خیال رکھتا ہے. اور مجھے میرے بھائی پہ افسوس یہ ہے کہ میرے اس بھائی نے میری ماں کی کوکھ سے جنم نہیں لیا. اس کا نام ہے شگفتہ اعجاز. وہ تو ماڈل ہیں اور اداکار ہیں, وہ بھی بہت اچھی شگفتہ اعجاز. ہاں وہ میرا بھائی ہے اور میں اس کی بہن ہوں. آپ جب بھی اس کو فون کر کے بھی پوچھیں گے, ابھی فون کریں گے جی آپ کی بہن ہو, کہے گی جی خواجہ سلیم میری بہن ہے. کیونکہ یہ 29-30 سال ہو گئے ہیں جب ہمارا رشتہ قائم ہوا تھا. انگار وادی ڈرامہ کر رہے تھے 1994-95 میں. تو ظاہر ہے 29-30 سال گزر گئے ہیں اس بات کو. تو پہلے دن ہی میں اس کو کہا کرتا تھا شگفتہ بھائی جان ایسا نہ کرو, شگفتہ بھائی جان ایسا نہ کرو. پاگل ہو بھائی جان بولتے ہو. میں نے کہا تو آپ مجھے باجی بول دیا کرو. وہ مجھے باجی بولتی ہے, بہن بولتی ہے. اور کون کون سے ڈراماز آپ نے کیے اور کب اس فیلڈ میں آپ ان ہوئے؟ میں پہلا ڈرامہ تو بیٹا میں نے 1972 میں کیا تھا. when I was kid, چھوٹا سا تھا. پلیٹ فارم میرا ایک ڈرامہ تھا, اس میں نے ایک جیب کترے کا رول کیا تھا. پھر اعظم خورشید صاحب نے کام کروایا. غفران امتیازی صاحب کا تھا 1972 میں پلیٹ فارم, اور اعظم خورشید صاحب اللہ غنی کی رحمت کرے ان کا میں نے ڈرامہ کیا. ماسٹر اسٹینزا ٹی وی تھیٹر سیریز چلتی تھی 1978 میں. تو اس کے بعد پھر چل سو چل, پھر دلدل کیا, پھر شہر سے سفنے کیا, پیلو پکیاں وے کیا, اور بے پناہ سیریلز کی. یاور حیات صاحب کے ساتھ کام کرنے کا مجھے اعزاز حاصل ہے. بہت بڑے بڑے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے. ایوب خاور کے ساتھ, اور یہ وہ بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا. اور طارق معراج, عبدالرؤف خالد, انگار وادی کیا, آہن کیا, ایندھن کیا, شہر سے سفنے کیا, پھر بنٹی آئی لو یو کیا, پھر 7 پردوں میں کیا, پھر محبت تم سے نفرت ہے کیا, باجی ارشاد کیا. بے پناہ ڈرامے ایسے ہیں جو مجھے کئی ڈرامے تو یاد بھی نہیں ہیں. آپ اس فیلڈ میں واپس جائیں گے, کام شام کریں گے, یا اپنی طبیعت کی وجہ سے اپنے آپ کو اسی طرح بند کر دیں؟ دیکھیں فی الحال تو میرے بچے مجھے کہیں گے ابھی آپ نے کام نہیں کرنا, لیکن میں کام تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی مر کے ہی چھوڑتا ہے. تو میں ابھی زندہ ہوں, میں کام تو کروں گا. اللہ خیر. گھر میں رہتے ہیں کہ گھر سے باہر وغیرہ نکلنے کی اجازت ہے یا ویسے ہی نکل جاتے ہوتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی, میں ایک قدم چلوں تو میری بڑی بےزتی ہوتی ہے گھر میں. مجھے باقاعدہ فزیکلی میرے بچے مارتے ہیں کہ آپ نے نہیں جانا, آپ کو کیا چاہیے, آپ آواز دو, آپ کو سب کچھ ملے گا. جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ بس یہ یار کہ اچھے لوگوں کا احترام کریں. اگر میں اچھا نہیں ہوں تو مجھے اچھا بنانے کے لیے میرا احترام کریں. اور جو بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں, میں نے آج تک کبھی کسی آرٹسٹ کو برا نہیں کہا, کیونکہ مجھے برا لگتا ہی کوئی نہیں. سارے ہی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, سارے ہی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی کیٹیگری ہے. جن کو میں پسند کرتا ہوں یا کرتا تھا وہ بڑے اعلیٰ لوگ تھے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ یار ابھی طلعت حسین صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے ریسنٹلی. ہی واز اے گریٹ آرٹسٹ. when I was kid تو ہمارے ہاں گراؤنڈس میں فلمیں دکھائی جایا کرتی تھی نا, وہ پردے لگا کے, اور یہ وہ اس میں سب سے پہلے جو ہم دیکھا کرتے تھے کہ پاکستان کا تصویری خبرنامہ طلعت حسین کی زبانی, وہ فلم چلنے سے پہلے طلعت حسین صاحب کی آواز سنائی دیتی تھی اور تصویری خبرنامہ چلتا تھا, وہ ہم دیکھا کرتے تھے. تو آج بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں. اور بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں, فلم ننا تھے, علی اعجاز تھے, اعجاز صاحب تھے, فردوس بیگم, یہ سارے بڑے لیجنڈ آرٹسٹ تھے. ایم اسماعیل تھے, اور ان کا نم البدل کوئی نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ سب کا احترام کریں, سب سے پیار کریں, سب سے محبت بانٹیں, محبت لیں. خاص طور پہ جن کو میں پسند کرتا ہوں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آئی لو سہیل احمد, آئی لو شگفتہ اعجاز, آئی لو آل آف دیم جتنے بھی ہیں, لیکن یہ میری ذرا پرائورٹی پہ ہیں, میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ خواجہ سلیم صاحب موجود تھے جو کہ اس ٹائم ایک بیماری کی حالت میں مبتلا ہیں. شوگر کی وجہ سے ان کے پاؤں کی دونوں انگلیاں جو ہیں وہ کاٹی جا چکی ہیں. بطور اداکار کافی دیر کام کیا, اور ان کی جرنی کیسی رہی ہے بھی آپ نے جانی. آخر کب تک انسان جو ہے وہ ہمت ہار کے گھر تک بیٹھا رہے گا, لیکن ابھی بھی خواجہ سلیم صاحب کا یہی کہنا ہے کہ نہیں, میں کچھ وقت تک جب بھی ریکور کروں گا تو میں اس فیلڈ میں واپس جاؤں گا. آپ لوگ ان کے لیے بھی دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں, اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں, 5 وقت کی نماز پڑھیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اوان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.